کئی دفعہ ایک عجیب سا خیال اور ذہن میں آتا ہے، وہ ہے فاصلوں اور قربتوں سے متعلق۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کئی دفعہ اپنی ذات کہیں صحیح ہے، اور کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت دور کی چیز ہے جہاں پر وقت اور فاصلوں کا بیان بھی آتا ہے۔ دماغ میں سوچا تھا کہ ہماری سوچ ہے، سوچ ہماری ادراک میں تو ہمارا رب یا اللہ کریم ہے، اس کا احاطہ کیوں نہیں ہے؟ چاہے کتنی بڑی ہو، کتنے ہی فاصلے ہوں، کتنی ہی دوری ہو، کتنا ہی دور ہو، سوچ کا ہمارے ایمان سے کیا تعلق ہے؟ جس طرح جو ہم کرتے ہیں ایمان سوچ کی اصلاح کرتا ہے نا۔ سوچ کا اینڈ جو ہے نا، اگر آزاد سوچ، اس کا اینڈ بغاوت، ماحول سے بغاوت، اپنے آپ سے بغاوت، اور کسی قسم کی آسمانی بندے سے بغاوت۔ سوچ دریافت کرتی ہے، اور خدا دریافت نہیں ہوتا، مذہب سے سوچ باغی ہو جاتی ہے۔ نصیب والے لوگ ہیں جنہیں ایمان پہلے مل جائے، سوچ بعد میں ملے، وہ پھر خوش نصیب رہتے۔ عرفان بھی مل گیا، وہ عرفان ہو گیا۔ ایمان اور عرفان میں یہی فرق ہے نا، چاہے ایمان تو دونوں ہیں، لیکن اس کو سوچ مل گئی ہے، ایسا عرفان بن گیا۔ اور اگر ایمان نہ ہو اور سوچ مل جائے تو باغی ہو گئے، مفکر، پروگریسو۔ کیا ایونٹ اپ اینڈ اپ اینڈ اپ، دیر واز نو گاڈ، بڑا تلاش کیا آسمانوں میں، نہیں ملا۔ ملنے والی بات ہی نہیں، وہ ماننے والی ذات ہے۔ وہ سوچ دلا جائے گا کہ پیغمبر کو کیا فضیلت ہے ہمارے، یا ہمارے والدین کو ہم پر کیا فضیلت ہے، ور دے سو مچ ایجوکیٹڈ۔ ابا حضور تو نہیں تو یہ ہم کام وغیرہ ایم بی بی ایس نہیں کیا، اس سے پہلے کس نے کیا؟ بات سمجھا رہی ہم کو؟ تو عزت ان کی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تعلیم آپ کے پاس زیادہ ہے، میرا خیال ہے ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے جتنے ڈالر آپ کے پاس ہیں، ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتا ہوگا، پھر عزت ان کی ہے۔ میرے خیال شہر میں بھی نہیں رہتے ہوں گے، کسی دیہات میں رہتے ہوں گے، عزت پھر ان کی۔ سوچ جو ہے یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی۔ وائی شوڈ یو ریسپیکٹ اے پرسن who never was educated so much and he was never in a cosmopolitan city and he was never so much educated, never so wealthy, dollars. ریسپیکٹ اسی کی ہے۔ اب سوچ جائے جہاں کے باغی جائے گی، منتشر ہو جائے گی۔ ماں پڑھی نہیں ہے لیکن کہتے ادب اس لیے کرو، سوچ سے ختم نہیں ہو۔ اگر ایمان یا عقیدہ پہلے ہو اور سوچ بعد میں ہو، پھر ساری بات کا جواب مل جاتا ہے۔ اس لیے سوچ ہمارے عقیدے کا حصہ اس وقت بنتی ہے جب عقیدہ پہلے آ جائے، اور اگر پہلے سوچ آ جائے تو نصیب والے ہیں جو عقیدہ بن جائے سوچ، یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت خوش نصیب آدمی ہوتا ہے جس کا دماغ دل بن جائے۔ سوال یہ کیا، ہاں اب ہمارا ایمان تو ہے، ہاں اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن جب ہم اس ایمان پر ذرا غور کرتے ہیں تو جو کچھ بھی ہے ہمارا، جو بھی ہماری ذات ہے، ہماری سمجھ ہے، جتنا کرو اب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کریم کبھی نظر آتا ہے۔ یہی دور ہے نا ایک آپ کے اوپر، کبھی قریب ہے کبھی دور ہے۔ زد میں ہوتے ہیں گاہ یہ افلاک، کیا کہا؟ زد میں ہوتے ہیں گاہ یہ افلاک، گاہ ہمیں دم بخود ہوں مثل خاک۔ یعنی کبھی آسمان زیر قدم ہے اور کبھی زمین سر کے اوپر آئی پڑی ہے، کبھی میں مالک ہوں خود ہی اور کبھی میری کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، کبھی خدا بہت قریب ہے، کبھی کچھ بھی قریب نہیں ہے، کبھی ساری دنیا اپنی ہے، کبھی اس دنیا میں کوئی اپنا ہے ہی نہیں۔ انسان کے درجے ہیں، پھیلتا ہوں کبھی سمٹتا ہوں، بامودر سے کبھی لپٹتا ہوں، گاہ کلزم ہوں گاہ قطرہ ہوں، گاہ ذرہ ہوں گاہ صحرا ہوں، مجھ سے ملنے کو منزلیں بیتا۔ بھائی یہ آپ کا خیال ہے۔ اور گاہ میں دم بخود ہوں مثل خاک،
یہ واقعات ہیں. آسمانوں کو چیر جاتا ہوں جہاں ممکن سر چھپاتا ہوں. گاہ پربت بھی چل کے آیا ہے اور میرا سایہ بھی جا پر آیا ہے. کہ جب پاس سے ادب کے ساتھ گزرنے والے وہ آنکھیں چڑھا کے گزر گئے. آج کیا ہو گیا؟ اور وہ جو آنکھیں ملانے والے تھے آنکھیں چڑھا کے گزر گئے. کہتے یہ بھی دک بخت ہے. یہ انسانی درجے ہیں. وہ جو بےتاب رہا کرتے تھے کہتے وہ آج نہیں ملے. وہ اس کی گلی سے چکر لگا کے آج پھر بیدار ہو کے چلا گیا. آج سمجھے بات؟ یہ انسانی درجے ہیں. یہ اپنے اپنے کارناموں سے بیدار ہو جاتا ہے کبھی. اس لیے اللہ کی بات نہیں، یہ تمہاری پھیلاؤ کی بات ہے. پھیلنا اور سمٹنا تمہارے نام ہے. اب آج میرے جس سے ریشم کیڑا کبھی کبھی وہ ریشم بتا کے خود ہی کاٹتا ٹوٹتا نکل جاتا ہے، اپنے آپ سے بیزار جاتا ہے. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. شہرت سے بھاگتا ہوں اور دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ آؤ وہاں جا کے ڈیرے لگائیں جہاں ڈیرا نہیں لگے گا. مزاج ہے انسان کا. یہ خدا کے درجے نہیں ہیں، یہ تمہارے درجے ہیں. اس لیے سوچ کا ہونا صاحب ایمان کے لیے مبارک ہو سکتا ہے. یہ دونوں سوچیں صحیح ہیں. کبھی خدا قریب ہے کبھی خدا دور ہے. کبھی خود ہی چل کے آتا ہے، کبھی ہم خود اس کو بجاتے پھرتے ہیں. دیکھو یہ ایسی بات ہے جو بڑی سچی بات ہے. ایک دیر واضح ٹائم جب ہمارے پاس ڈیمانڈ نہیں تھی، تقاضا ہی تھا. اس نے کہا یہاں رہو اور اس کا نام جنت ہے. ہمارے مانگنے سے پہلے جنت دے دی اور اب مانگ مانگ کے مرتے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے دوزخ بھی ساتھ ہے. اب یہ بڑی دقت والی کہانی ہے. کہتے جی آپ نے پہلے خود بخود تو دے دیا اور شعور دے دیا. ایمان سے کمزور تھا شعور. پھر یہ ساری آزمائش پڑی. اگر ایمان مضبوط ہوتا لا تقربوا هذه الشجرة، یہ درخت کے قریب مت جاؤ تو مت جاؤ. انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو ہمارے پاس شعور آ گیا. اور شعور تو میری وہی کرے گا نا. کیوں کہا ہے اس درخت کے قریب مت جاؤ؟ دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ سمویئر. چلو جاؤ کے دیکھو. لو آج تک جا کے دیکھتے جا رہے اور یہاں یہ دن آ گیا اور وہ اپنی وہ منزل جو اوریجنل یہ طے ہوئی تھی وہاں تک جانا مشکل ہو گیا. جنت کی تعریف کیا ہے؟ ایسی منزل جس کے کھونے کے بعد جس کی تلاش ہو. نہیں بات سمجھتے آپ؟ جس چیز کے کھونے کے بعد اس کی اگر تلاش پیدا ہو جاتی ہے وہ جنت ہوتی ہے. جنت ہمیشہ گھوم رہتی ہے. انا للہ و انا الیہ توبہ توبہ. جنت کہاں رہتی ہے؟ گھومی رہتی ہے. ملتی نہیں ہے. اس کی ملنے کی تمنا رہتی ہے. ملتا محبوب ہے. کون ملتا ہے؟ محبوب ہے. اور ایمان کے حوالے سے محبوب خدا ملتا ہے. بڑی ساری کہانی ہے اور تو کہانی کو نہیں بتا. محبوبوں کے محبوب ہوئے. باقی یہ بڑا مسلمانوں نے کیا کام کہ اللہ کے محبوب کو جا کے بدلے میں محبت کی. اب اللہ کے ساتھ تمہیں دوستی ہوگی نا. اللہ کے محبوب سے محبت ہو گئی ہے. بس دونوں ایک تذکرہ کرتے جاؤ محبوب کا. یہ واقع بن جاتا ہے. اور خاص آپ بات میں رہے تو دماغ کا شعور کا ہونا ایمان کے بعد نیک دلیل ہے. ایمان سے پہلے شعور کا ہونا ذرا تھوڑا مشکل ہے. شعور اس کے پاس تھا ابو الحکم کے پاس. ابو جہل شعور تھا لیکن ایمان نہیں بنا. انہوں نے کہا چنگا تو تنہا والا آدمی ہے, تو جہالت کا ابو ہے. ورنہ سے ابو تنہائی تھا نا, ابو الحکم تھا, حکمت والا, علم والا. تو خدا نہ سمجھ سکا, ساتھ ہونے والے واقعے کو نہ پہچان سکا, نام میں ابو جہل پڑ. یہ قصہ تو سرحدیں مقرر ہو جائیں نا, پھر سے ان کا سوچنا اچھی بات ہے. ان حدود میں رہ کے سوچو. نمبر 1 حدود بتا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کا قیام ہے, ہونے نہ ہونا ہو جانا ہے. چاہت بھی بڑی محدود ہے, آپ کی نفرتیں بڑی محدود ہیں, آپ کے غصے بڑے محدود ہیں, آپ کے پیسے بڑے محدود ہیں, آپ کی ہر شے محدود ہے. آپ کمزور ہی کمزور ہو. آپ کی گرفت بڑی مضبوط نہیں ہے, تھوڑی ہے. جن چیزوں کو آپ اختیار میں رکھنا چاہتے ہو, کچھ عرصے کے بعد جو ہے آپ ان سے بیزار ہو جاؤ گے.
کسی چیز کو پکڑ کے بٹھا رہے ہو سامنے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھاگو گے اس چیز سے. اب بچہ یہ لو آپ کا اب یہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ جائے گا تم بیٹھ جاؤ, بابا تم تو جا ہم بھی جائیں, آج سب کو سال کرتے پڑ جائے. آپ کی گرفت سے انسان آپ آزاد ہو جاتے ہیں. چلنے دو جو دریا جاتے جانے دو اور ایمانداری میں رہو.